بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ گزشتہ کل بھی دعا سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی، آج پھر اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عاجز اپنا سبق آپ کے سامنے سنا رہا ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، جب کوئی آدمی اس سے مسلسل مانگتا ہے تو ایک نہ ایک دن اپنے دل میں وہ میل بٹھا لیتا ہے، سوچتا ہے اس کو تو ہمیشہ مانگنے کی عادت پڑی ہے۔ کتنا ہی پیار اور محبت کرنے والا دوست ہو، پہلی مرتبہ آپ اس سے مانگو گے خوشی خوشی دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگو گے دل چھوٹا کرے گا، تیسری مرتبہ مانگو گے تو اپنی دوستی اور محبت پر نظر ثانی کرے گا کہ اس سے تعلق رکھنا بھی چاہیے کہ نہیں، یہ تو مجھے کنگال کر دے گا۔ تو دنیا کے دوستوں کا یہ حال ہے، جبکہ بندے اور رب کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ وہ ذات ہیں کہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات کہ اللہ پاک کے پاس جتنے خزانے ہیں وہ اللہ پاک نے دینے کے لیے بنائے ہیں، اور وہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس نعمتوں کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ کے کسی کام کے نہیں ہیں، اور اللہ نے بنائے ہیں دینے کے لیے، تو پھر ہم لینے والے کیوں نہ بنیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر مانگا کریں، اللہ سے بڑی یقین کے ساتھ مانگیں، البتہ کوئی ایسی چیز نہ مانگے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گویا ناگوار گزرے۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکا یہ دعا کرے کہ میں لڑکی بن جاؤں، کوئی لڑکی یہ دعا کرے کہ میں لڑکا بن جاؤں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل فطرت اور اصول کے خلاف ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زمانے سے دعا مانگتے آ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہماری دعا سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو گزشتہ کل تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت سے جو بندہ کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحتوں پر غور فرماتے ہیں کہ جو چیز میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے یہ چیز اس کے لیے خیر بھی ہے کہ نہیں، یہ چیز اس کے لیے مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ تو اگر مناسب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی ایسی چیز عطا فرماتے ہیں جو بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو اس کے دو تین آپشن ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اسی فارم میں قبول کرتے ہیں جس میں اس نے مانگا، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں، کئی مرتبہ وہ چیز دیتے تو ہیں لیکن لیٹ کر کے دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اللہ پاک اس کو ریزرو کر لیتے ہیں، آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ بہرحال جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو چونکہ وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ نہ دیں۔ اللہ دیتے ضرور ہیں لیکن دینے کا فارم کئی مرتبہ چینج ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ اگر کوئی بندہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے اور مانگتا رہے،
اور جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ملتی بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے۔ بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کر دکھایا، اور وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا تھا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو مانگنے کا حکم ہم نے پورا کیا، مانگنے کا حکم میں نے پورا کیا۔ یہاں لگے ہاتھوں ذرا ایک بات اور سمجھ لیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے کہیں گے پیارے اللہ، یہ بندہ آپ سے معافی مانگتا تھا، آپ کی ولایت مانگتا تھا، نیکی اور تقوی مانگتا تھا، تو اللہ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں، باوجود جاننے کے پھر فرمائیں گے کیا یہ مانگتا تھا؟ کہ جی پیارے اللہ، آن ریکارڈ موجود ہے، ہم نے ان سب چیزوں کو ریکارڈ کیا ہے، یہ بندہ آپ سے مانگتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اگر یہ مجھ سے مانگتا تھا تو میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں اس کو دوں، کیونکہ میں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں نے نہیں دیا، میری مصلحت تھی، لیکن اس نے چونکہ اپنے حصے کا کام کر دکھایا، لہذا اس کو اب جنت میں داخل کر دو۔ معلوم ہوا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، تفصیل سے مانگتا ہے، اور چھوٹی بڑی ساری تمنائیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو وہ چیزیں اگر دنیا میں ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ کے دربار میں مانگنا یہ ایسا سودا ہے جس میں کوئی گھاٹا اور ٹوٹا ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ گزشتہ کل بتایا تھا، ایک ہے دعا کا کرنا یعنی دعا کا مانگنا، دوسرا ہے دوسرے سے دعا کے لیے کہنا، اور تیسرا ہے کسی سے دعا کا لینا۔ یہ تینوں چیزیں الگ ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی بھی چاہیے اور دوسرے مومن سے دعا کی درخواست کرنی بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ تیسری چیز ہے جس کے بارے میں ہم بہت ہی کوتاہ واقع ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی کے دل سے دعا لینا۔ دعا لینے کے لیے کسی کا دل خوش کرنا ہوتا ہے، لہذا جو بندہ کسی کی خدمت کر کے اس کا دل خوش کرتا ہے، اس کے دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے سنایا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت دعا کیجئے، کہ ہاں کریں گے، کہ حضرت خاص دعا میں یاد رکھنا، کہ خاص دعا کے لیے تو پھر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ من سے یہ تھا کہ تم ہمارا دل خوش کرو تو ہم تمہیں دعا دیں گے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ضلع میرٹھ کے اندر ایک گاؤں ہے، دیہات ہے، جسڑ سلطان نگر، وہاں کے رہنے والے تھے۔ مکتب کی تعلیم ساجد نے ان کے پاس پڑھی۔ اللہ رب العزت نے عجیب و غریب ان کو فراست دی تھی، اللہ نے بڑا عجیب تقوی کا پہاڑ دیا تھا، اللہ پاک نے ان کو بڑی شان استغنا عطا فرمائی تھی۔ عجیب و غریب تھے، بندوق رکھا کرتے تھے لائسنس کی، اور عسکری مزاج تھا۔ جس گاؤں کے اندر بھی رہتے تھے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھار کر رکھ دیتے تھے۔ بڑے بڑے خاں، بڑے بڑے چودھری ان کے سامنے پانی بھرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور اصلاح کا انداز اتنا تھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بڑے آدمی ہیں گاؤں کے، کوئی پردھان ہیں، کوئی چودھری ہیں، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ بغور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے اس نے سلام پھیرا، چودھری صاحب ذرا میرے پاس آئیے، تم نے سجدے میں کیا پڑھا ذرا مجھے پڑھ کے سنائیے، تم نے رکوع میں کیا پڑھا مجھے پڑھ کے سنائیے۔ اب وہ دیہاتی آدمی دیہاتی انداز میں جیسے سنا تھا تو فوراً کہتے کہ نہیں اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہے، چودھری صاحب غلطی کر رہے ہو۔ بہرحال اچھوں کی اصلاح کی، لیکن مزاج میں تھوڑی سی سختی بھی تھی۔ ایک مرتبہ ہائی وے پہ کھڑے ہوئے اور اپنی بستی کی طرف جانے والے ایک DCM ٹویوٹا گاڑی کو ہاتھ دیا، جو دودھ لے کر جانے والی گاڑی تھی، دودھ کے کین پیچھے رکھے ہوئے تھے، تو ڈرائیور نے گاڑی روکی اور کیبن میں بٹھا لیا، بندوق ہاتھ میں تھی، ساتھ میں ایک خادم یا طالب علم بھی تھے کوئی۔ اب تھوڑی دور چلا اور ڈرائیور نے کہا میاں جی ملا جی کرایہ، تو انہوں نے کرایہ اپنے طالب علم کا بھی دیا، شاگرد کا بھی دیا اور اپنا بھی پیش کر دیا۔ جب ان کا فائنل ڈیسٹینیشن آیا، بستی آئی، تو انہوں نے کہا بھائی روک لو۔ جب اترنے لگے تو ڈرائیور مسلمان تھا، اس نے کہا ملا جی ذرا دعا کرنا، بس فوراً بھڑک گئے کہ بے وقوف کیسی دعا چاہیے،
دعا تو دل سے نکلتی ہے، اس دل پہ تو نے کرایہ لے کر تالے لگا دیے، اب کیسے دعا نکلے گی؟ اور بات بالکل 100% صحیح۔ دعا لینے کے لیے دعا کا ماحول بنانا پڑتا ہے، سامنے والے کا دل جیتنا پڑتا ہے۔ جس دل سے دعا نکلتی ہے، جب وہ دل ہی مرجھا گیا ہو، جب وہ اس دل پہ ہی تالے پڑ گئے ہوں، تو دعا نکلے گی کہاں سے؟ اور جب کوئی بندہ کسی دوسرے کا دل خوش کرتا ہے، خدمت کر کے، کوئی ہدیہ پیش کر کے، کوئی موقع کی جو کوئی ضرورت ہے ان کی وہ ضرورت پوری کر کے، کوئی ایسی چیز پیش کر کے جو ان کی بنیادی ضرورت کی ہے، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ پہلے دعا کرنا، پھر تو اس بندے کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اس لیے ہم دعا مانگنے والے بھی بنے، دعا کے لیے درخواست کرنے والے بھی بنے، اور دعا لینے والے بھی بنے۔ ان تینوں چیزوں کا خاص اہتمام کریں۔ نیز ایک ہے اپنی زبان میں دعا کرنا، مثلا ہم اردو زبان میں دعا کریں، گجراتی زبان میں دعا کریں، انگریزی زبان میں دعا کریں، اپنے اپنے علاقے کی جو بھی علاقائی زبان ہے، مادری زبان ہے، اس میں دعا کریں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم دعا مانگیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے انداز میں، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارک سے دعا مانگ کر ہمیں سکھائی ہے، ہم ان الفاظ میں ریپیٹ کریں، دعا مانگیں، تو یہ دعا زیادہ اقرب الی الاجابت ہوتی ہے، یہ دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے دعا مانگی، اس سے بہتر دعا مانگنے کے کوئی الفاظ ہو ہی نہیں سکتے، لہذا ان کے اندر ایک خاص برکت ہے۔ نیز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو دعا کے الفاظ ہیں، ان کے بارے میں بجا طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، گویا یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے پاس ورڈ کی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جس طرح کمپیوٹر کی اور سیل فون کی بند اسکرین کو کھولنے کے لیے کی پاس ورڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک بالکل اسی طرح رحمت کے بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے جو پاس ورڈ ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے پیارے الفاظ ہیں دعا کے۔ اس لیے کہ الفاظ نے نہ جانے ان دروازوں کو کتنی مرتبہ نوک کر رکھا ہے، کتنی مرتبہ دستک دے رکھی ہے اور کھلوا رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے انہی الفاظ کو ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی مصنون دعاؤں کے اندر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو زبانی یاد کریں، ان کا ترجمہ بھی اچھی طرح سے دیکھیں، تاکہ جب الفاظ کا تلفظ کریں اپنی زبان سے تو ہمیں یہ محسوس بھی تو ہونا چاہیے، یہ ہمیں پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ تو عجیب بات ہے، ساری دنیا کے صحابہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے محبت کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت کے صحابی تھے۔ تو جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پیارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسی محبت کی وجہ سے ایک نصیحت تم کو کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ اب یہاں ذرا ایک بات سمجھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، تو اللہ تعالی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک گویا گفٹ دے رہے ہیں۔ تو دنیا کا محبوب جب اپنے دوست کو، دنیا کا کوئی دوست اپنے دوست کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو وہ بھی تو پیارا ہوتا ہے۔ تو کائنات کا پیارا اپنے پیارے معاذ بن جبل کو جو تحفہ دے رہا ہے وہ کتنا پیارا ہوگا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی، وہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو بہت پیاری دعا بتائی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب کوئی پیارا اپنے پیارے کو کوئی چیز دیتا ہے وہ بھی پیاری ہوتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے پیارے
اور محبوب کے پیارے معاذ بن جبل تو کائنات کے پیارے جب اپنے پیارے کو تحفہ دے رہے ہیں وہ کتنا پیارا ہوگا. اس لیے دوستو آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی ہم بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر لازماً عمل کریں گے انشاءاللہ. اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بہت معروف جملے ہیں جو تقریباً ہم سب کو یاد ہیں لیکن بس ہم موقع پہ اس کو پڑھتے نہیں. تو آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر نماز فرض نماز کے بعد ضرور ایک بار مرتبہ اس کو پڑھیں گے. اب دیکھیے اس کے اندر معنویت کیا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک، اے پیارے اللہ میری مدد فرما آپ کے ذکر پر. ذکر بولا جاتا ہے غفلت کے مقابلے میں. بھائی میری یاد بھی تمہیں آتی ہے کہ نہیں؟ تو ذکر کا مطلب یاد. اب یاد کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ الفاظ سے کوئی تصویر پڑھیں. یاد کا معنی دل کے اندر اس چیز کا استحضار. بھائی آپ کو ہماری کبھی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے ہمیں کبھی یاد بھی کیا کہ نہیں کہ ہاں کل میں جا رہا تھا اور میں فلاں گاڑی پہ بیٹھنے گیا تو مجھے آپ کی یاد آئی. تو دیکھو یاد آنے کا مطلب کیا؟ زبان سے وہاں کوئی تصویر نہیں پڑھی اس نے بلکہ دل کے اندر استحضار ہوا، دل کے اندر خیال آیا، یاد آئی. تو ذکر نام ہے اللہ تعالیٰ کا دل کے اندر یاد آنا، اللہ کی یاد کا آنا. تو یاد وہ کئی مرتبہ دل میں ہوتی ہے اور زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے. جیسے سبحان اللہ الحمدللہ، تو دل میں اللہ کی یاد آئی، زبان سے تبھی تو الفاظ نکلے. تو ذکر کا مفہوم بہت بڑا ہے. یہ صرف تسبیحات تک محدود نہیں ہے، نہ ہمیں اس کو تسبیح تک محدود رکھنا چاہیے، بلکہ ذکر تو غفلت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. ہر وہ کیفیت بندے کی جو اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کو وابستہ کر دے وہ حقیقت ذکر اس کو گویا حاصل ہے. تو اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ مجھے آپ کی یاد کی توفیق عطا فرما، میں تجھ سے ہر وقت باخبر رہوں، میں آپ کو بھولنے نہ پاؤں. وہ شکری کا، اور یا اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا شکر کروں. شکر ہمیشہ نعمت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. میں اگر کسی بندے سے کہوں کہ بھائی آپ میرا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے تو وہ کہے گا جناب کس چیز کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا، کوئی ہدیہ نہیں دیا، میرا کوئی کام بگڑا ہوا نہیں بنایا، کسی کام میں میری مدد اور ہیلپ نہیں کی، تو میں کس چیز کا شکریہ ادا کروں؟ معلوم ہوا شکریہ جو ہے سامنے کوئی بدل چاہتا ہے، نعمت چاہتا ہے. تو بندہ گویا در پردہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے پیارے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، یعنی آپ مجھے نعمتوں میں رکھیے، نعمتیں عطا فرمائیے اور اس پر شکر کی توفیق دیجیے. پھر تیسری چیز ہے وحسن عبادتک، کہ اللہ مجھے عبادتوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دیکھو ایک ہے کام کا کرنا اور دوسرا ہے وہ اچھی طرح سے کرنا، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے نماز کا پڑھنا اور دوسرا ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا، دونوں میں فرق ہے. ایک نماز تو ایسی ہوتی ہے جو گیا سر سے بوجھ اتارا، اور ایک نماز ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ٹوٹ کر ڈوب کر اللہ کی محبت میں اس کو ادا کرتا ہے، فرشتے بھی اس کی نماز پر رش کرتے ہیں. تو یہ نماز احسن طریقے سے ادا کرنا ہوئی. تو یہ اللہ مجھے اپنی عبادتوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میں مثال دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ گوشت لیں 1 گلاس، مسالے لیں 1 گلاس، چاول لیں 1 گلاس، لیکن بنانے والا بھٹیارا اگر 20 گلاس ہوگا تو بریانی نہیں بنائے گا، درمیانی کچھ بنائے گا، بریانی اس سے نہیں بنے گی. معلوم ہوا جب ہر چیز 1 گلاس آپ نے لی تو پھر بھٹیارا بھی 1 گلاس ہونا چاہیے، تو وہ اعلیٰ قسم کی چیز تیار کرے. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم عبادتوں کو احسن طریقے سے ادا کریں. تو دیکھیے 3 جملے فرمائے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کیا کروں، یعنی میں آپ کو یاد رکھوں، آپ سے غافل نہ رہوں اور نعمتوں میں رہوں اور شکر کیا کروں. اور یہ اللہ جب بھی کوئی عبادت کروں تو احسن طریقے سے کروں. اب میرے بھائیوں اور بہنوں ذرا سوچنے کی بات ہے، جو بندہ ہر وقت اللہ کی یاد سے وابستہ رکھے اپنے دل کو اور ہر وقت نعمتوں میں رہے اور شکر ادا کرتا رہے اور ہر وقت جب بھی کوئی عبادت کرے تو احسن طریقے سے ادا کرے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے دھرتی پر؟ تو اللہ پاک ہمیں اس دعا کا جو مطلب ہے اس کو سمجھنے اور اس کو مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. تو دیکھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر کیسے پیارے الفاظ ہیں اور کیسے الفاظ کا چناؤ ہے. نیز ایک مقام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، چاہے سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کام
دنیا اور آخرت کے ادھورے کام پورے فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو دیکھیے، جو بندہ صبح شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کے ادھورے کاموں کو پورا فرمائیں گے۔ ہم میں سے کون بندہ ہے جس کے کام پورے ہوں سارے کے سارے؟ ظاہر ہے ہر ایک کے کام ادھورے ہیں۔ کسی کی نوکری ادھوری ہے، کسی کی تنخواہ ادھوری ہے، کسی کی کھیتی باڑی ادھوری ہے، کسی کا بزنس ادھورا ہے، کسی کے رشتے ناطے کی بات ادھوری ہے، کسی کا فورن کا سفر ہے وہ ادھورا ہے، کاغذات ادھورے ہیں، ویزا کا کام ادھورا ہے، ٹکٹ کا کام ادھورا ہے، تیاری کا کام ادھورا ہے۔ غرض یہ کہ ہم میں سے ہر شخص وہ ہے جس کے سارے کام 80-90% جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے ادھورے ہیں۔ اب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا فرمائی، بتلائی، تلقین فرمائی کہ صبح شام 7 دفعہ پڑھ لیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو اگر ہم اس کو پڑھ لیا کریں تو کیا اللہ پاک ہمارے ادھورے کام پورے نہیں فرمائیں؟ اور ہم اللہ سے کہیں بھی پیارے اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی کچھ جوڑیں، اللہ میرا تقوی ادھورا ہے پورا کر دیجئے، میری محبت ادھوری ہے پوری کر دیجئے، آپ کی ذات سے میرا عشق ادھورا ہے پورا کر دیجئے، میری معرفت ادھوری ہے پوری کر دیجئے، اللہ میری عبادتیں ادھوری ہیں پوری کر دیجئے۔ ٹھیک، یہ سب مانگیں، بلکہ اور بھی بہت کچھ اس میں جوڑا جا سکتا ہے۔ دین کے کام کرنے والے، دین کے سرغنہ، دین کے بڑے بڑے قائدین، یا اللہ ان کے منصوبے ادھورے ہیں پورے کر دیجئے، یا اللہ دین کے وہ بڑے بڑے حکمراں جن کے بڑے بڑے منصوبے ہیں امن قائم کرنے کے، یا اللہ ان کے امن کے منصوبے ادھورے ہیں پورے کر دیجئے۔ تو 2 دعا آپ کے سامنے آئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے جامع ہوتے ہیں کہ ہم لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے مدعی کو پورا واضح نہیں کر سکتے جتنا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے تلفظ میں وہ مدعا آ جاتا ہے۔ تو ایک دعا ہر نماز کے بعد ہمیں یہ پڑھنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ایک دعا 7 دفعہ صبح شام ہمیں پڑھنی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو جو آخر میں نے پڑھی، اس دعا کو اس عاجز نے اتنا آزمایا ہے، کئی مرتبہ ریلوے اسٹیشنوں پر، کئی مرتبہ ایئرپورٹ پر، کئی مرتبہ امیگریشن میں، کئی مرتبہ سرکاری معاملات میں، سبحان اللہ، اپنی آنکھوں سے کھلی مدد اس عاجز نے دیکھی۔ اس لیے ہم اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ جب بندہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، ناجائز قید و بند میں ہو، محالات کا جکڑا ہوا ہو، حالات میں گھرا ہوا ہو، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، معاملات اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں، اور اس کو کہو کہ آپ کثرت سے اس دعا کو پڑھا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور اس کا ترجمہ بھی اس کا دیکھ لیا جائے تو بندہ جب کما حق ہو اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کو امپروو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان میں اور یقین میں اضافہ فرماتے ہیں۔ جی، میرے لیے اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ کتنے پاورفل جو ہے یہ جملے ہیں۔ نیز ایک دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وضو کے اندر جو بندہ دعا پڑھے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھے، جو بندہ اس کا خاص عمل کرے گا اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ اس کا گھر تعمیر فرمائیں گے۔ جس کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، گھر کے لیے دعا کی درخواست کرتا تھا، تو حضرت والا فرماتے تھے کہ وضو کے اندر ہر عضو کو دھوتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کرو۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا خاص طور سے چہرے کو دھوتے وقت اس دعا کا اہتمام کرو۔ بہرحال اس دعا کا پڑھنا وضو کے اندر بہت اپنے اندر معنی رکھتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اب دیکھیے تھوڑا معنویت پر غور کریں، اللہم اغفر لی ذنبی، بات سمجھ میں آتی ہے کہ وضو کے اندر ہم نے ظاہر کے میل کو تو دور کر دیا، چہرہ میلا تھا دور کر دیا، ہاتھ میلے تھے
ہاتھ کا میل دور کر دیا، پیر میلے تھے پیر کا میل دور کر دیا، کانوں میں گرد بیٹھا ہوا تھا مسح کر کے اس کو صاف کر لیا، گردن پہ دھول بیٹھی ہوئی تھی گردن کا مسح کر کے صاف کر لیا جی، تو ظاہر کا میل تو دور کر دیا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کے جو میل اندر کا ہے ان کی مغفرت کر کے اللہ اس میل کو بھی دور کر دیجیے۔ کتنی گہری مناسبت ہے کہ اللہ ظاہر کا میل میں نے دور کر دیا، باطن کا میل مغفرت کر کے آپ دور فرما دیجیے۔ ووسع لی فی داری، اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ میرا گھر بڑا کر دیجیے۔ اب وضو کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری نماز میں جان پیدا کر دیجیے، میری نماز کو شاندار کر دیجیے، اس لیے کہ وضو کر ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کے بعد اس کو نماز پڑھنی ہے، یا میری تلاوت شاندار کر دیجیے، وضو کر ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کے بعد تلاوت کرنی ہے۔ لیکن دعا کیا بتلائی جا رہی ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ظاہر کو میں نے صاف کر دیا، باطن کو پاک کر دیجیے، اور میرے گھر کو بڑا کر دیجیے۔ مناسبت بڑی عجیب ہے۔ مناسبت کیا ہے کہ اللہ جب میں ظاہر میں صاف ستھرا ہوں گا وضو کے ذریعے سے، اور باطن میرا چمکتا دمکتا ہوگا، یعنی گناہ میرے معاف ہو چکے ہوں گے، تو ہر بندہ میری طرف اٹریکٹ کرے گا، میری طرف کھینچے گا، مجھ سے ملنا چاہے گا، میرے گھر آنا چاہے گا۔ تو میرا گھر جب بڑا ہوگا، وسیع ہوگا، بیٹھنے کی بیٹھک ہوگی، تبھی تو بٹھا سکوں گا۔ تو اللہ میرا گھر بھی بڑا کر دیجیے۔ وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دیجیے۔ جب گھر بڑا ہوگا اور آنے والوں کی بھیڑ ہوگی تو ان کو ناشتہ پانی تو کرانا پڑے گا نا، تو اللہ میرے رزق میں وسعت دے دیجیے۔ وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے دیجیے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا فرمائی، اور کیا پیاری اس کی مناسبت ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کریں ہم، اور ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کریں، انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، رحم فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، بندے کمزور ہیں، ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ جی، اس وبا کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ، جو امت بیمار ہے ان کو شفا دے دیجئے، اللہ صحت دے دیجئے، اللہ تندرستی عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، علاج مہنگے ہو گئے، اللہ بندوں کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ اتنا مہنگا علاج وہ کرا سکیں۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ کہ اللہ، ہمارے بڑے پیارے پیارے نوجوان، بڑے پیارے پیارے دوست، بہت سے علماء صلحاء کہ اللہ ہاسپٹلائز ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے دوست رشید خان بیمار ہیں، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو شفا عطا فرما۔ کہ اللہ، آپ کے نیک بندے، نیکی کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے، مکاتب کا نظام قائم کرنے والے، معصوم بچوں کو بہترین انعامات سے نوازنے والے، ان کے اساتذہ کو، اور صرف اساتذہ ہی نہیں بلکہ اساتذہ کی گھر والیوں تک کو ہدیہ پہنچانے والے، کہ اگر اساتذہ کی گھر والی اساتذہ کی پشت پناہی نہ کریں، ان کا تعاون نہ کریں، تو اساتذہ خوش دلی کے ساتھ بچوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ لہذا جب وہ بچوں کو انعام دیتے ہیں تو اساتذہ کو بھی دیتے ہیں، اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ ان کی گھر والیوں کو بھی انعام سے سرفراز کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ کا اتنا نیک بندہ کہ اللہ ان کو ہمت عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے سوچے ہوئے منصوبے ارادوں میں برکت عطا فرما۔ اسی طرح پیارے اللہ، بہت سارے علماء بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کامل عطا فرما۔ یا اللہ، مدارس کے چلانے والے ذمہ دار اس وقت پریشان ہیں،
میرے پیارے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رب کریم ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرما، جتنے اداروں کے محترم اور ذمہ داران ہیں اور جتنے ٹرسٹیان ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، یا اللہ یکجٹ ہو کر اخلاص کے ساتھ کام کرنے، محبتوں کے ساتھ کام آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر ادارے کو قبول فرما، یا اللہ مساجد کے جو متولیان ہیں ٹرسٹیان ہیں یا اللہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، محبتوں سے سرشار فرما، میرے پیارے اللہ محبتوں سے مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان دینی اداروں کے اندر تنظیمیں ہیں کام کرنے والی، یا اللہ سب کو یکجان بنا، یا اللہ سب کو اخلاص کا پیکر بنا، یا اللہ سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا بنا، آگے بڑھنے والا بنا، میرے پیارے اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، میرے پیارے اللہ بہت سارے اساتذہ میرے پیارے اللہ بہت ساری پریشانیوں کے شکار ہیں، رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر بہت سی تمنائیں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، یا اللہ آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے اور مرادوں سے واقف ہیں، اللہ سب کے دلی ارادوں مرادوں کو پورا فرما، سب کے دلی آرزوؤں کو پورا فرما، کہ اللہ کتنے بے گھر بے در بے سہارا ہیں کہ اللہ ان کو سکون و سہارا عطا فرما، کتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، کتنے مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اللہ شفائے کامل عطا فرما، کتنے کمزوری کے شکار ہیں کہ اللہ ان کو قوت عطا فرما، یا اللہ میرے استاد محترم کاتب جاوید صاحب جمشید پوری دعوت برکاتم، یا اللہ جمشید پور کے اندر بیمار ہیں، کئی دن تک ہاسپٹلائز رہ چکے ہیں اور اس وقت اپنے گھر پہ پہنچے ہیں، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کی اہلیہ بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور گھر کے اندر بہت چھوٹے بڑے بیمار ہیں، وبائی مرض کا بھی شکار ہیں اور بخار کا بھی شکار ہیں، کہ اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ پوری امت یا اللہ پریشانیوں سے دوچار ہے، رب کریم ہم پوری امت کے لیے آپ سے بھیک مانگتے ہیں، میرے پیارے اللہ پوری امت کو شفا عطا فرما، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، باطنی امراض سے بھی شفا عطا فرما، یا اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما، مرضوں سے بھی اللہ یا اللہ چھٹکارا نصیب فرما، میرے پیارے اللہ ہم پوری امت کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پوری امت کو ولایت نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، کہ اللہ بہت زمانہ ہو گیا غفلت میں رہتے ہوئے بڑا زمانہ گزر گیا، میرے پیارے اللہ ہر لمحے کی حضوری عطا فرما، ایک لمحہ بھی ہم آپ سے غافل نہ رہیں، ایسی شان عطا فرما، ایسی توفیق عطا فرما، میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، کہ اللہ گھروں کے اندر معصوم بچے پھول جیسے بچے کھیلتے پھرتے ہیں، کہ اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی امیدوں سے بڑھ کر بنا، پیارے اللہ ان کو حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، میرے پیارے اللہ قرآن کی خدمت کے لیے ہماری نسلوں کو قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے ہماری نسلوں کو قبول فرما، یا اللہ آج کے دور میں رزق حلال کمانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو آسان فرما دیجئے، یا اللہ حرام روزی سے ہم سب کو بچا لیجئے، حرام روزی کے اس لقمے سے بچا لیجئے جس کے پیٹ میں جانے سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، سجدوں کا سرور چھن جاتا ہے، سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے، میرے پیارے اللہ حرام روزی کے اس لقمے سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ جو مانگا عطا فرما۔